جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم سامعین کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ واقعہ معراج ہے. واقعہ معراج کے اندر بہت سارے اسباق ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں، اور اللہ رب العالمین کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ کا کوئی بھی کام نور سے خالی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا کوئی بھی کام علم سے خالی نہیں ہے. تو واقعہ معراج جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ کیسے ان رموز سے خالی ہو سکتا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ ان میں ہمارے لیے کون کون سی نصیحتیں ہیں. مثال کے طور پہ واقعہ معراج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں پیش آیا نبوت کے 12ویں سال، یعنی ہجرت سے 1 سال قبل، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے فلسطین یعنی مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، جس کو اسراء کہا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا. ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا زاد بہن ہے. فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا، مجھے پکڑا اور بیت اللہ کے قریب لے گئے. بیت اللہ کے قریب لے جا کے مجھے لٹایا اور میرے سینے کو چیرا، اور میرے سینے کو چیرنے کے بعد میرے اندر سے دل کو نکالا، اور اس دل کو ایک جنتی پلیٹ کے اندر رکھا، جنتی تشت کے اندر رکھا، اور پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا. اور پھر اس کے بعد میرے دل کو واپس اس کی جگہ پہ فٹ کر کے جنت سے آئے ہوا نور، حکمتیں، رموز اور اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات کو بھر دیا، انڈیل دیا. اور ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ فرشتوں نے میرے دل میں سے ایک کالے سے ٹکڑے کو نکالا اور فرمایا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا، اور اس کو دور پھینک دیا. یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی چیخ مارتا ہے. تو یہ 2 چیزوں کے اوپر دلالت کرتا ہے. یہ چیخ، بچے کی یہ پکار 2 چیزوں سے ہوتی ہے. ایک تو بچے کے زندہ ہونے کی نشانی، اور دوسرے نمبر پہ جب شیطان اس کو اپنا پنجہ مارتا ہے، اپنی انگلی مارتا ہے، بچہ اس وجہ سے جو ہے وہ بلبلاتا ہے، بچہ اس وجہ سے روتا ہے. اور پوری انسانیت میں سے ایک ہی شخص ہیں جو شیطان کی اس انگلی سے محفوظ ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو المہم جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نشان لگایا گیا، یہ انگلی ماری گئی، تو اس کا اثر بھی آپ کے دل پہ تھا، اور پھر واقعہ معراج کی رات اس نشان کو آپ کے دل سے نکال دیا گیا. یہاں پہ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ واقعہ شق صدر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک کو چیرا جانا، دل کا نکالنا، دل کو دھونا، واپس فٹ کرنا، ہمارے لیے اس میں نصیحت کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ اور اس بات کی تصدیق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی کبھار قمیض اتارا کرتے تو ہم آپ کے سینہ مبارک پہ وہ نشانات، وہ سٹچ کے نشانات دیکھا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل جو سب سے پاکیزہ دل ہے، سب سے متقی دل ہے، سب سے صاف ستھرا دل ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو نازل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کے دلوں کو جانچا، پڑتالا، اور دیکھا کہ کون سا ایسا دل ہے جو میری اس کتاب کو متحمل کر سکتا ہے، میری اس کتاب کو لے سکتا ہے. کون سا ایسا دل ہے جس دل کے اندر میری یہ کتاب اتارے جانے کے قابل ہے؟ کون سا ایسا قابل دل؟ تو پورے انسانوں میں سے وہ قابل دل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پایا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن کا نزول ہوا. ایسا متقی دل آخر کیوں صاف کیا گیا؟ پہلے نمبر پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدنی زندگی کے لیے تیار کیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال مکہ میں مختلف قسم کی صعوبتیں برداشت کیں، مختلف قسم کی تکلیفیں برداشت کیں. آپ کی زندگی کے اندر عام الحزن بھی آیا، آپ کی زندگی کے اندر آپ کی پیاری بیوی بھی دنیا سے گئی، آپ کا غم ساتھ چچا بھی گیا. بہت ساری تکلیفیں، مصیبتیں آپ کے دل کے اندر سمو چکی تھیں. ایک تو ان تکلیفوں کو دور کرنا، ان جو ہے وہ
خدشات کو دور کرنا، ان فکروں کو دور کرنا، اور پھر اس کے اندر آئندہ آنے والی زندگی جو کہ مدنی زندگی ہے اور اسلام کو جو ہے وہ دور دور تک پھیلانے کی زندگی ہے، اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ایک اہم مسئلہ علماء کرام بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ معراج کی رات آپ کے اوپر نمازوں کی فرضیت ہونی تھی۔ سب سے پہلے باقی امتوں کے اوپر 2 نمازیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی 2 نمازیں پڑھتے تھے، لیکن واقعہ معراج کی رات 5 نمازیں اور بعد جماعت نماز فرض ہونی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اے پیغمبر میرے پاس آنا ہے، نمازوں کو لینا ہے، نمازوں کی فرضیت کو حاصل کر کے اپنی امت کے اوپر اس کو فرض کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا دل صاف ہونا چاہیے، آپ کا دل پاک ہونا چاہیے۔ آج ہم نمازیں پڑھنے کی تیاری کرتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، مسواکیں کرتے ہیں، طرح طرح کی جو ہے وہ آسائشوں سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن اصل جو کام ہے وہ کرنے کا یہ ہے کہ ہمارا دل صاف ہونا چاہیے۔ ہمارے دل کے اندر بغض نہ ہو، ہمارے دل کے اندر کینہ نہ ہو، ہمارے دل کے اندر عداوت نہ ہو، چغلی غیبت نہ ہو، ہمارے دل کے اندر کسی کو پریشان کرنا، کسی کو نقصان دینا۔ ان ساری چیزوں سے ہمارا اگر یہ دل صاف ہوگا، یہ میل کچیل ہمارے دل سے نکلے گی، تو تب جا کے نماز فائدہ دے گی۔ اگر دل مردہ ہے، دل مریض ہے، دل بیمار ہے، تو مسجد بنانے کا بھی فائدہ نہیں، وضو کرنے کا بھی فائدہ نہیں، نمازیں پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ من پاپی ہے، یہ من جو ہے وہ گنہگار ہے، یہ دل جو ہے وہ گندا ہے، گند سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس واقعہ سے، واقعہ شق صدر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر نماز کی فرضیت سے پہلے نبی کا دل پاک ہونا ضروری ہے، تو اے مسلمانوں، اے مومنوں، نماز پڑھنے سے پہلے تمہارے دل بھی ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماری سے، ہر قسم کی جو ہے وہ چھوٹے بڑے جرثومے سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں دلوں کی صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔